سب کے درد سمیٹنے والا اپنے درد دکھائے تو کس کو دکھائے؟ بوڑھے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، یا چھوٹے بہن بھائیوں کو؟ کس سے جا کر وہ شیئر کرے؟ اور اگر وہ شام کو پان کھانے یا سگریٹ پینے یا بوتل پینے کے لیے نکل جاتا ہے گلی میں کے محلے کے اس دکان کے پاس جہاں اسی عمر کے 2 4 5 دوست اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو سننے کو کیا ملتا ہے کہ یہ تو وقت ہی نہیں دیتا گھر کو، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے ہماری۔ وہ جو سویرے اٹھا تھا، تیار ہوا تھا، اور کتنی دیر وہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے میں لگائے رکھا اس نے، اور اسے یہ بھی تھا کہ آج کے دن اس نے بل بھی بھرنا ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ جو بل بھرنا ہے اس کا انتظام بھی کرنا ہے، اور جسے یہ بھی علم تھا کہ اسے شام کو آتے ہوئے دوائیاں لے کر آنا ہے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ جو بچہ جو بیمار ہے، جس کو کھانسی نزلہ زکام ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانے، اور وہی اکیلا ہے جس نے یہ سب کرنا ہے، کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو بچوں کو لے کر جا سکے۔ اور جب وہ نکلے گا اپنے گھر سے، اور اسے پتہ ہے کہ اس نے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ راستے میں بچے کہہ دیں کہ ہم نے اسکول جاتے ہوئے اسکول والوں نے کہا یہ لے کر دیں، اور وہ بھی انتظام کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دیر ہونے کے چکر میں وہ تھوڑا تیز چلائے اور اس کا چالان کٹ جائے، اور آن سپاٹ جرمانہ دینے کے لیے اس کے پاس وہی پیسے تھے جو اس نے آج شام کو بچے کو دکھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، اور وہ اسے وہاں بھرنے پڑ گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود وہ دیر سے وہاں پہنچے اپنے آفس میں، اور اسے وہاں جھاڑ جھپاڑ سننی پڑے، اور اگر وہ سیلز کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچتے اسے کہا جائے کہ تم فلاں جگہ کیوں نہیں گئے، اور فوراً نکل جاؤ وہاں پر۔ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا، گھومتا، گھامتا گھر والوں کی نظر میں، اور کام کرتا اپنی نظر میں۔ جہاں جہاں وہ پورا نہیں ہو سکتا، اپنے حساب سے وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جہاں جہاں سے اسے پریشانی ملتی ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو کس کے ساتھ کرے۔ اور اگر ان دوستوں کے ساتھ شام کو بیٹھ کے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی تو ان دوستوں کے غم اس سے بھی بڑے غم ہوتے ہیں، ان کے دکھ ان سے بھی بڑے دکھ ہوتے ہیں، اور پھر ان بڑے دکھوں کو سن کر وہ یہی تسلی کر لیتا ہے کہ شاید میرے دکھ ان سے چھوٹے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یاد کراتا رہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ پریشانی ہے، اس کی تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ اور تھکا ہارا جب شام کو لوٹ کے گھر واپس آتا ہے تو والدہ کی طرف سے کیا سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر نے 2 اور ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ بیوی کی طرف سے کیا سننے کو ملتا ہے کہ بچوں کا ٹرپ جا رہا ہے فلاں جگہ پر اور اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، اور ہاں وہ بہن کی شادی بھی تو ہے، اس کے لیے تو اس دفعہ تو 2 برس ہو گئے سوٹ نہیں خریدا، مجھے سوٹ خریدنا ہوگا چونکہ اب تو شادی ہے، اس پر اگر نہیں خرید کے تو تمہارے متعلق لوگ کیا سوچیں گے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اچھا اللہ خیر کرے گا، اور بے شک اللہ خیر کرنے والا ہے، لیکن سب کے درد سمیٹنے والا اپنے درد سنائے تو کس کو، اپنے دکھ دکھائے تو کس کو۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھ کر آپ سب کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو جو سب کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اسے بھی محبت کی ضرورت ہے، اس کے احساس کی بھی ضرورت ہے، اس کے خیال کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ گھر میں کام کرنے والی وہ جو بیوی عورت ہے کہ وہ بالکل کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے، وہ بھی سارا دن رات گئے تک بہت محنت کرتی ہے، اسے بھی چاہیے کہ اسے بھی کوئی دیکھنے اور سمجھنے والا ہو، لیکن اگر وہ خیال رکھ لے اس مرد کا جو اس کی زندگی میں ہے تو وہی مرد پھر اس کا اس سے بھی زیادہ بہتر خیال رکھ سکتا ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ ایک دوسرے کے لیے راحت ہوتے بھی ہیں، ہو سکتے بھی ہیں، اور انہیں بننے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اگر انہیں ایک دوسرے سے سکھ ملے گا تو پوری دنیا کے ساتھ انہیں لڑنا پڑے یہ لڑ سکتے ہیں، تو ان کے دکھ درد یہ ایک دوسرے کے سمیٹ سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں مرد اپنے دکھ درد سنائے تو کس کو، وہ بیوی کو سنا سکتا ہے، اور بیوی اپنے دکھ درد سنائے تو کس کو، وہ اپنے شوہر کو سنا سکتی ہے۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ، اپنے دکھ سکھ کا ساتھی کہا بھی نہیں جاتا ہے۔
شیئر کریں گے اور تماشا نہیں بننے دیں گے ان دکھوں کا، ان پریشانیوں کا، تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔